الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستعمل پانی کا اہم مسئلہ۔ اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی کا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو جان بوجھ کر یا بھول کر دردہ یعنی 100 ہاتھ یا 25 گز یا 225 فٹ سے کم پانی مثلا پانی سے بھری ہوئی بالٹی یا لوٹے وغیرہ میں پڑ جائے تو پانی مستعمل یعنی استعمال شدہ ہو گیا اور اب وضو اور غسل کے لائق نہ رہا۔ اسی طرح جس پر غسل فرض ہو اس کے جسم کا کوئی بے دھلا ہوا حصہ پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا۔ ہاں اگر دھلا ہاتھ یا دھلے ہوئے بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو حرج نہیں۔ مستعمل پانی اور وضو اور غسل کے تفصیلی احکام سیکھنے کے لیے بہار شریعت حصہ 2 کا مطالعہ فرمائیے۔ پان کھانے والے متوجہ ہوں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری اشاع امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، پانوں کی کثرت سے عادی خصوصاً جب کہ دانتوں میں فضا گیپ ہو تجربے سے جانتے ہیں چھالیہ کے باریک ریزے اور پان کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس طرح منہ کے اطراف و اکناف میں جاگیر ہوتے ہیں یعنی منہ کے کونوں اور دانتوں کے کھانچوں میں گھس جاتے ہیں کہ 3 بار بلکہ کبھی 10-12 کلیاں بھی ان کے تصفیہ تام یعنی مکمل صفائی کو کافی نہیں ہوتی۔ نہ خلال انہیں نکال سکتا ہے، نہ مسواک سوا کلیوں کے کہ پانی منافذ یعنی سوراخوں میں داخل ہوتا اور جنبش دینے یعنی ہلانے سے جمع ہوئے باریک ذروں کو بتدریج چھڑا کر لاتا ہے۔ اس کی بھی کوئی تحدید حد بندی نہیں ہو سکتی اور یہ کامل تصفیہ یعنی مکمل صفائی بھی بہت مؤکد یعنی اس کی سخت تاکید ہے۔ متعدد احادیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، یہ جو پڑتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے ملائکہ کو اس سے ایسی سخت ایذا ہوتی ہے کہ اور شے سے نہیں ہوتی۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ مسواک کر لے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قرات کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور طبرانی نے کبیر میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ دونوں فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی چیز گرا نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھیں اور اس کے دانتوں میں کھانے کے ریزے پھنسے ہوں۔ تصوف کا عظیم مدنی نسخہ۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، وضو سے فراغت کے بعد جب آپ نماز کی طرف متوجہ ہوں اس وقت یہ تصور کیجئے کہ جن ظاہری اعضاء پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے وہ تو بظاہر طاہر یعنی پاک ہو چکے، مگر دل کو پاک کیے بغیر بارگاہ الہی عز و جل میں مناجات کرنا حیا کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ عز و جل دلوں کو بھی دیکھنے والا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، ظاہری وضو کر لینے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دل کی طہارت یعنی صفائی توبہ کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے اور عمدہ اخلاق اپنانے سے ہوتی ہے۔ جو شخص دل کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک نہیں کرتا، فقط ظاہری طہارت یعنی صفائی اور زیب و زینت پر اکتفا کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بادشاہ کو مدعو کرتا ہے اور اپنے گھر بار کو باہر سے خوب چمکاتا ہے اور رنگ و روغن کرتا ہے مگر مکان کے اندرونی حصے کی صفائی پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ چنانچہ جب بادشاہ اس کے مکان کے اندر آ کر گندگیاں دیکھے گا تو وہ ناراض ہوگا یا راضی، یہ ہر ذی شعور خود سمجھ سکتا ہے۔